قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، عام ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں مختلف مدنی پھولوں کا بھی تبادلہ ہوتا، اور ہمارے اس درجے کے اختتام پر دہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو آج بھی انشاء اللہ عز و جل ہم اسی طرز سے سوالات کے سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس میں ہماری دہرائی کی بھی ترکیب رہے گی۔ آئیے سوالات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قاسم عطاری ہے اور میرا تعلق پنجاب ضلع رحیمیہ خان سے۔ حضور، عرض یہ ہے کہ منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے کھانے پینے کے بارے میں کچھ احتیاطیں، اور بد احتیاطی کی وجہ سے ہو جائے تو کوئی علاج بھی بتا دیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری یعنی کھانے میں کمی کرنے کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو کے ساتھ ساتھ ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے اور بار بار دائمی نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض سے جان چھوٹ جائے گی اور بھوک باقی رہے۔ اس طرح سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے۔ ایک تو امیر سنت نے یہاں جو ہے وہ ایک احتیاط ارشاد فرمائی اس مرض سے بچنے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ علاج اس کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے اور ممکنہ حد تک ہوا پھیپھڑوں میں بھر لیجئے۔ یعنی ایک اور اس کا علاج ارشاد فرما رہے ہیں کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے۔ جیسے اب یہ تو میرے بتانے کے لیے جو وہ تیزی سے سانس لی، بالکل آہستہ آہستہ، اور ممکنہ حد تک یعنی جتنا ممکن ہو پھیپھڑوں میں ہوا بھر لیجئے، اور اس طریقے سے جو وہ ناک سے گہرا سانس لے کر جتنی ممکن ہو سانس میں روک کر رکھنی ہے، اور اس کے بعد یعنی روکنے کے بعد جو ہے وہ منہ سے خارج کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جیسے آپ نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ سانس لی اور جتنی آپ نے سانس لی اب اس سے آپ بریک لگا دیں، وہیں روک دیں۔ اب آپ جتنا روک سکتے ہیں اسے روکے رہیں، پھر جب تھک جائیں یا اب جو ہے وہ روکنا ممکن نہ ہو
اب جو سانس کو خارج کرنی نا، آپ نے لی تو ناک سے تھی، اب جو نا منہ سے یہ خارج کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو نا وہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ حضور اگر ہم سب اس کا عملی طریقہ بھی کریں، ٹھیک ہے بلے، میں لفظ مدینہ کہوں گا تو اپنے سانس آہستہ آہستہ چڑھائیں گے اور اس کے بعد روکیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ مشق میں شامل ہوں گا۔ میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو لفظ مدینہ کے بعد آہستہ آہستہ سانس لیں گے۔ کیمرہ مین بھی اگر لیں تو ان کو بھی اجازت ہے، گرنا نہیں ہے بھائی، آپ نے ہمارا سلسلہ ریکارڈ کرنا ہے، ہاں ایسا نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ آپ نے کتنی دیر تک کیا ہوا؟ 72 سیکنڈ۔ 72 سیکنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں تو بہت جلدی باہر ہو گیا تھا۔ 72 سیکنڈ سے زیادہ والا ہے کوئی؟ کتنے؟ وہ آپ کا ادب وغیرہ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ پر ہو، دورانیہ زیادہ ہو تو بیان کریں۔ نہیں وہ اصل جو فرمایا وہ فرمایا، لیکن وہ شروع ایک ساتھ ہوا تھا، تو اس میں اگر کسی کا دورانیہ زیادہ ہو تو بیان کریں۔ ان کا ہے ایک کا دورانیہ، اور کتنے سیکنڈ؟ ابھی تو ابھی کی بات کریں آپ؟ ہاں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا میرے کچھ دیر بعد۔ اچھا آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ وقت میں آگے، اپنے پیچھے تھے پیچھے ہی رہے۔ الحمدللہ ہی عز و جل شہزادہ امیر رسولت نے 72 سیکنڈ تقریباً سانس روکنے کی ترکیب فرمائی ہے، اور ہمارے بعض اسلامی بھائی ہیں ان کے بھی تقریباً 72 سیکنڈ ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ چائے بھی پینا چاہیں گے اپنے سلسلے کے بیچ میں، تو آپ صبر فرمائیے گا، ہمیں چائے پینے دیجیے، اور ہم سوالات بھی کریں گے، اور اس وقت ہم فقہی سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کے علاوہ ہم سوال کرنے کی ترکیب کریں گے۔ نہیں میرا جواب جو ہے نا وہ باقی ہے ابھی امیر سنت کے حوالے سے۔ یہ بھی ہمارا جو اس وقت سوال جاری ہے، اس میں ہم نے احتیاطوں پر ہمارا مدنی پھول چل رہا ہے، پھر آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم فقہی سوال اس وقت نہیں پوچھیں۔ آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ دن بھر میں جب جب موقع ملے، بالخصوص کھلی فضا میں روزانہ چند بار تو ایسا کر ہی لینا چاہیے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ ایک سن رسیدہ یعنی بوڑھے حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ میں سانس لینے کے بعد آدھے گھنٹے تک یا کہا 2 گھنٹے تک ہوا کو اندر روک لیتا ہوں، اور اس دوران اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اور بقول حکیم صاحب کے
کہ سانس روکنے کے ایسے ایسے مشاق بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ صبح سانس لیتے ہیں تو شام نکالتے ہیں. یا اللہ. مشاق یعنی مشق کر کے جو ہے وہ ماہر ہو جانے والے لوگ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری اور میرا تعلق فیجی سے ہے. حضور آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ منہ کی بو ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دے. امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ مسجد خوشبودار رکھیں رسالے میں ایک درود پاک تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، تو یہ درود شریف جو موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی. ابھی طریقہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے اور ممکنہ حد تک ہوا بھر لیجئے اور اب درود شریف پڑھنا شروع کیجئے. چند بار جب اس طرح مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سانس ٹوٹنے سے قبل مکمل 11 بار درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی. ایسا اس کا بھی عملی طریقہ ہونا چاہیے. تو ممکن تو آسان ہے. الحمدللہ یہ عز و جل شہزادہ حضور نے بھی اس کی کوشش کی، تعداد تو خیر وہ شمار نہ فرما سکے. اب ہم آ رہے ہیں ایسے اسلامی بھائی کی طرف جو ہمیں تعداد شمار کر کر بتائیں گے کہ میں نے ایسا کام کر لیا ہے. دیکھیں ابھی یہ کر پاتے نہیں کر پاتے، ہاں آپ اگر کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ یہ سمجھیے آج آپ کو ہمارے درجے کا ہوم ورک دیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے حضور؟ تو ہمارے ہمت کرنے والے اسلامی بھائی کی طرف آئیے، آپ کو لے کر جاتے ہیں. مگر آپ کو ہوم ورک دے دیا ہے، آپ نے اس کی مشق ضرور کرنی ہے. آئیے چلتے ہیں. اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. 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 اللهم صل وسلم على النبي. سانس ٹوٹ چکا ہے آپ کا 5 پر. مدنی چینل کے ناظرین یہ 5 پر تو سانس ٹوٹ چکا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. اس کو ہمیں آپ نے تھوڑا سا یہ الفاظ دہرائیں تاکہ ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں. آپ ہماری دہرائی فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صل وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صل وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صل وسلم علی النبی الطاہر. اب کون ہمت کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے نا کہ آواز جب بلند آواز سے پڑھنے میں جو نا وہ سانس لازمی ٹوٹے گا. ایسا بھی تو سکتا ہے کوئی ذہن بنائے کہ میں 22 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں آہستہ میں، تو وہ تھوڑا سا اونچا پڑے، تھوڑی مشق ان کی زیادہ ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین کی شاید کچھ ہمت بڑھ جائے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. بلند آواز سے پڑھنے میں تو آزمائش ہوگی. اچھا یہ آہستہ آواز میں پڑھ کر شمار کر لیں، ایسا کر لیں. چلے بھائی رعایت آ گئی آپ کے لیے، بلند آواز سے پڑھنے کی ترکیب نہیں ہے. یہ عمل تو کر چکا ہوں الحمدللہ. اچھا آہستہ آواز والا کر چکے ہیں آپ بھی کر چکے. کبھی نہ کبھی تو میں نے بھی کیا ہی تھا. ابھی کی کیا ترکیب بنائے جی آواز کے ساتھ؟ حضور دعوے دار ایک آ گئے آواز کے ساتھ کے. سوچ لو آپ منیر بھائی، لاج رکھ لینا جامعہ والوں کی. اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. 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 چل مدینہ کے 7 حروف تک پہنچے.
اور सांस टूट गया. चलो आधे तक तो ये पहुंच गए, आधे से ज्यादा. अक्सर पे पहुंचे हैं लेकिन मंजिल अभी दूर है, जाना जरूर है. किस किस पे जाना है भाई? नहीं, ये सांस वाली मंजिल को क्या आप वाकई को ऐसा है जो एक साथ में अभी भी दावा करे है ये आखिरी होने चाहिए. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी ताहिर, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी ताहिर. साथ चल मदीना के साथ फिर कुरान पाक की मंजिलें भी साथ हैं. सुभान अल्लाह. मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको नहीं दिखा सके लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी. वो फर्क याद रखे ना कि एक माइक को पकड़ना, आवाज बुलंद निकालना इसकी वजह से रहता है. आहिस्ता आवाज में चंद इस्लामी भाइयों का कहना यही है कि वो ये काम कर चुके हैं, इस अदद तक पहुंच चुके हैं. आप आहिस्ता आवाज की मशक करें. हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं और याद रहे हमारी चाय भी अब खत्म हो चुकी है. चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ. सुभान अल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी के ताहिर, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी के ताहिर. क्या बात है. आवाज थोड़ी पस्त रखी थी शायद. सुभान अल्लाह. जो किया शहजादा अत्तार आपको 11वीं तक पहुंचा गए. आइए देख लीजिए. तो हम पहुंच गए हैं 11वीं तक. इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11वीं की बरकतें भी हासिल करेंगे. दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे. 11वीं 12वीं 25वीं 26वीं सबकी बरकतें हासिल होंगी माशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. आप याद रखिए आपका होमवर्क अब शुरू होने वाला है. सिलसिले के बीच में नहीं शुरू कीजिएगा, सिलसिले के बाद में. आइए मजीद सवालात की तरफ चलते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद जुबैर अहमद अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची. हुजूर, मुख्तलिफ मरीज मसाजिद में आते और बैठकर या कुर्सी पर नमाज अदा करते हैं. उनको मस्जिद में आने के लिए क्या क्या एहतियातें करने की जरूरत है? बदबूदार जख्म वाला या वो मरीज के जिसने छोटे या बड़े पेशाब की थैली जो है वो जिसके साथ लगी हुई हो, जैसे यूरिन बैग या स्टूल बैग, तो वो ऐसे अफराद जो है वो मस्जिद में दाखिल ना हो. इसी तरह लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए जो वो बोतल में जो है ना वो यूरिन वगैरह भरते हैं या खून वगैरह भरते हैं या सिरिंज में खून वगैरह भरा जाता है, सिरिंज वाली बोतल जो होती है इतनी सी, वो अगर जेब में हो तो ऐसी हालत में भी मस्जिद में नहीं आ सकते. कि फुक़हा कराम फरमाते हैं मस्जिद में नजासत लेकर जाना, अगरचे से मस्जिद आलूदा ना हो या जिसके बदन पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है. यानी जिसके बदन में नजासत लगी हो, जैसे जानवर ज़बह किया तो अब वो जो खून लगा उस पर, अब चूंकि ये नजीस है ये खून, या उसके कपड़ों पे लगा या बदन पर लगा, तो ऐसी हालत में भी मस्जिद में आना जो है वो मना है. मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना या फसल का खून लेना ये भी जायज नहीं. फसल का खून लेना यानी जैसे वो टेस्ट वगैरह के लिए सिरिंज के जरिए खून निकालना, तो ये भी मस्जिद में जायज नहीं. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अच्छा, इसमें जो है ना वो एक ये बात आई ज़हन में कि कोई भी चीज जब अपने महल में हो तो वो तो मस्जिद में आ सकती है. अब जैसे अंडा है, अब ये अगर खून हो गया और है ये अपने महल में, जब तक ये टूटा ना हो तो ये मस्जिद में आ सकता है.
اور جو محل سے باہر ہے، اب جیسے چونکہ یہ خون نکل گیا، اب اپنے یہ محل سے باہر نکل گیا تو اب یہ خون نہیں آ سکتا. تو جو چیز اپنے محل میں ہو نا تو وہ تو مسجد میں آ سکتی ہے، اور جو محل سے باہر آ گئی وہ نہیں آ سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا عطاری ہے. میں پاک پتن شریف سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی روزمرہ کی اشیاء استعمال کرنے کے بارے میں مساجد کو بدبو سے بچانے کے مدنی پھول عطا فرما دیں. پاک بدبو اگر چھپی ہوئی ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کے بدن میں پسینے کی بدبو ہوتی ہے، مگر یہ بدبو جو ہے نا وہ کپڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا کپڑوں کی وجہ سے چھپی ہوتی ہے یا کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یہ محسوس نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر رومال میں پسینے وغیرہ کی بدبو ہے، جیسا کہ گرمی میں منہ کا پسینہ پوچھنے سے اکثر ہو جاتی ہے، تو ایسا رومال اگر جیب میں ہے تو اسے بھی لے جانے میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ اب یہ رومال جو ہے وہ جیب سے نکالا نہ جائے، کہ جیسے نکالے گا تو بدبو کا بھپکا اڑے گا، تو یہ نہ کیا جائے. اسی طرح اگر امامہ یا ٹوپی اتارنے سے پسینے یا میل کچیل وغیرہ کی بدبو آتی ہے تو اب بھی یہ بھی جو ہے وہ مسجد میں نہ اتارا جائے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی صورت سے مٹی کے تیل کی بدبو اڑا دی جائے یا اس طرح لیمپ وغیرہ میں بند کیا جائے کہ اس کی بدبو ظاہر نہ ہو تو مسجد میں جائز ہے، یعنی اسے لانا جائز ہے. اور ہر مسلمان کو اپنے منہ، بدن، رومال، لباس اور جوتی چپل وغیرہ پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں سے بدبو تو نہیں آ رہی، اور ایسا میلا کچیلا لباس پہن کر بھی مسجد میں نہ آئے جس سے لوگوں کو گھن آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایک شہر چھوٹا سا راجن پور کھلا. حضور پہلے تو آپ ہمیں راجن پور حضور آپ پہلے تو ہمیں انشاء اللہ عز وجل کی دہرائی اس سلسلے میں بھی کروا دیں. انشاء اللہ عز وجل. 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 مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا ہوگا، اور ہمارے اس سلسلے کے اندر مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہے، سوال جواب بھی ہے. آج تو آپ نے سانس لینے کا بھی عملی طریقہ دیکھا ہوگا، اور درود پاک کی مشق بھی آپ کو دی گئی ہے. آج آپ کو ہوم ورک بھی کرنا ہے اس درجے کے اندر. اگلے سلسلے کا انتظار کیجیے، مگر جانے سے پہلے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور حکم مدینہ انشاء اللہ. مسجد برو تیری مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب. ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے. عام ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر